زندگی میں آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ دعاؤں کے معاملات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مصلحتوں سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم والا موجود ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور تب زمین پر ان سے بڑھ کر علم والا کوئی تھا بھی نہیں۔ لیکن اللہ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہمارا بندہ حضرت خضر علیہ السلام علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کروائی، تو مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بھی بات پر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ایک کشتی اس کے سامنے سے گزری، تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بیٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ منزل کے قریب پہنچ کر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر۔ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، ہائے یہ تو غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر دونوں چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم پر ان سب کی حقیقت کھول دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کی کشتی سے انہوں نے تختہ نکالا تھا وہ ایک غریب شخص کی کشتی تھی، اور وہ جہاں جا رہا تھا وہاں کا بادشاہ نہیں کشتیاں زبردستی چھین لیتا ہے، اور اب جب وہ اس کشتی میں عیب دیکھے گا تو اسے جانے دے گا اور چھوڑ دے گا۔ اور وہ بچہ جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، جبکہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اس لیے اسے قتل کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ اس لیے اللہ نے اس کے بدلے انہیں ایک نیک اولاد دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے، اور وہ جو دیوار آپ نے اس بستی کے لوگوں کی سیدھی کی تھی، ان لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا تھا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام بولے، وہ اس لیے سیدھی کی تھی کیونکہ اس کے نیچے یتیم بچوں کے لیے ان کے باپ کا چھوڑا ہوا خزانہ تھا،
اور اگر وہ گر جاتی تو وہ خزانہ گاؤں والے ہڑپ لیتے۔ اس لیے جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے تب تک اللہ نے اس مال کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت اور بہتری ہوتی ہے۔ اب دیکھنے سے تو یہ لگ رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی حکمتیں جانی تب اندازہ ہوا کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو کتنی جانیں مشکل میں پڑ جاتی۔ ایسے ہی ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی دعا جو ہمارے حق میں ہمارے مطابق قبول نہیں ہوئی وہ ہمیں کتنے بڑے نقصان سے بچائے ہوئے ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم دعاؤں کی صورت میں اپنے لیے کن کن طوفانوں کو مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، اور جو بھی ملے اس پر اس یقین کے ساتھ مطمئن رہا کرو کہ اللہ کی طرف سے آئی گئی کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی۔ اللہ کی حکمتوں پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی بھی خسارہ نہیں اٹھانا پڑتا۔ اللہ تو کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب جواب کسی شکل میں آئے گا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ آپ کو بس اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، پھر دیکھنا آپ کے لیے بھی اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں کی غیبی مدد کی تھی اور وہ جانتے تک نہ تھے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر کوئی دعا آپ کے سامنے ویسے نہیں آئی جیسے آپ نے تصور کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ وہ قبول ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں، اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، اور نہ ہی تب اسے ان فیصلوں میں اپنی بہتری نظر آتی ہے جو اللہ نے اس کے حق میں کیے ہوتے ہیں۔ تو بس صبر کے ساتھ انتظار کریں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پہ آپ کو اپنی دعائیں دکھائی بھی دیں گی اور ان کے جواب آپ کو سنائی بھی دیں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ جو اللہ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کو ابھی مل جاتا تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتا اور پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا، لیکن اگر وہ کچھ دیر کے بعد ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، وہ بھی پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں
کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، بس تو اچھی طرح صبر کرو۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی مشکل بڑی سہی، پر اگر وہ اس مشکل کشا رب کے دروازے پر بیٹھ جائے اور تب تک اٹھنے کا نام نہ لے جب تک کہ اس کی آہوازاری کا ہاں میں جواب نہیں مل جاتا، تو کرامات ہوتے دیکھے بنا کبھی نہ لوٹنا پڑے۔ کیا وہ میرا اللہ ہی نہیں ہے جس نے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کی تھی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گر جانے کے باوجود بچایا تھا، اور جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے روئی روئی کر دینے والے پیٹ میں بھی زندہ رکھا تھا، اور یہی نہیں بلکہ زندہ لوٹایا بھی تھا اور جلد کی سلامتی کا انتظام بھی کیا تھا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ سن نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا دل کا تڑپنا؟ تو سنو تم ٹوٹ کر پکارنا کہ اے اللہ سن لینا، سن لینا کب سے رو رہا ہوں، برا ہوں پر ہوں تو تیرا اپنا نا، تو نے نہ سنا تو کس کو سناؤں گا، کس سے کہوں گا کہ رو رہا ہوں میری مدد کو آ، کس سے کہوں گا کہ اکیلا ہو گیا ہوں مجھے پیار سے قریب کر لے، کس کی طرف امید سے دیکھوں گا جب کوئی امید دلانے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ تیرے اتنے نیک بندوں میں ایک میرے جیسا گنہگار بھی ہوا تو تیرے وفاداروں کی قطاروں میں کوئی کمی کہاں آئے گی؟ پر میرے رب، اگر میری زندگی میں تو نہ رہا تو میرا تو ایک ہی رب ہے نا، میں کدھر جاؤں گا؟ اور رو رو کر اپنے اللہ سے فریاد کریں، زخموں کی قدر کریں،
یہ روح کو آنسوؤں سے پاک کرتے ہیں، چھلنی دل کو گداز سے بھر دیتے ہیں، اذیت کے احساس کو دو چند کر کے اس ہستی کی جانب دوڑنے پر مجبور کرتے ہیں جو اپنے قرب کا مرہم لیے تمہارا منتظر رہتا ہے، جسے تمہارے اشکوں سے پیار ہے، جو آنکھ سے گرے ہر قطرے پر پچھلی ساری باتوں اور گناہوں پر معاف کرتا جاتا ہے، جسے اپنے اور تمہارے درمیان غفلت کی کوئی رکاوٹ منظور نہیں، اس لیے وہ دنیا کے ہاتھ میں پتھر تھما کر تمہیں جگائے رکھتا ہے۔ درد بھی اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اسے اپنا حال سنائیں، تب دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کچھ لمحے ہوتے ہیں جب ہمارا دل بہت بھاری ہوتا ہے پر ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ لمحے جب ہم اپنی کیفیت، اپنے دل کا حال سمجھ نہیں پاتے، ہم جان نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور دل میں یہ عجیب سی چبھن اور بے چینی کیوں ہے، مگر وہ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ ہمارے دکھ، ہماری تکلیف کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ وہ وہاں اوپر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے پانی پیتے ہوئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر تیز قدم لیتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ ہم اسے پکاریں، ہم اپنی رکتی سانسوں کے درمیان اس کا نام لیں، اس کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، اور بس وہ انہی میں ہمارا ہر دکھ اور ہر درد پڑھ لے گا۔ ایک بار آواز دے کر تو دیکھیں، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ اس سے کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، میرے دل کی کیفیت کو مجھ سے بہتر جاننے والے، مجھے سکون عطا فرما۔ اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی روح میں ایسا اطمینان پیدا ہوگا جو کبھی کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ اللہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو اب وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک تمہاری کمزوریوں اور تمہارے عیبوں سے خوب واقف ہے، مگر وہ پھر بھی پردہ رکھے ہوئے ہے، کسی پر عیاں نہیں کرتا۔ اگر وہ پھر بھی تمہیں تمہاری غلطیوں اور عیبوں کو دیکھ کر ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرنے لگے
تو جہنم میں جگہ کم پڑ جائے، مگر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، تو تم کیوں کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں ایک دوسرے کے عیب تلاشتے رہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہو؟ کیوں کسی کی ذرا سی بری بات دیکھ کر اسے اپنے حساب سے جج کرنے لگتے ہو؟ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ اتنا چپ کیوں رہتا ہے؟ یہ اتنا بولتا کیوں ہے؟ پلیز ان سب باتوں کو چھوڑ کر انسانوں کے دل پڑھنا سیکھو۔ کوئی کیسے زندگی جی رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کی ذرا سی تسلی یا ایک تکلیف دہ جملہ کسی کو جینے کی ایک نئی امید یا اور زیادہ اذیت دے سکتا ہے۔ اور اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے یا کسی کا بھلا سوچو گے تو کل کو آپ کے لیے اچھا سوچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اگر اللہ ہم پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یقین جانیں ہم ایک منٹ بھی زندہ نہ رہ پائیں گے۔ یہ تو بس وہی محبوب رب ہی کر سکتا ہے کہ اتنے گناہوں میں لتڑے اپنے بندوں کو بھی خود سے کبھی دور نہیں کرتا۔ صبح شام کے گناہ دیکھ کر بھی وہ کبھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے، روٹتا ہے اور پھر ہماری ایک ہی پکار پر ایسے جواب دیتا ہے کہ لگتا ہے کبھی روٹھا ہی نہیں۔ وہ تو ایسا رب ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ لگانے بیٹھ جائیں تو دل پھٹ جائے گا۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں گے پھر اس کی رحمت کو تو دل بے قرار یہی کہے گا نا کہ اللہ ہے نا۔ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جن کی ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے صبر سے اپنے ہی اچھے وقت کا انتظار کرنا اپنے رب سے محبت ہے۔ جو رب ہے نا، تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم دعا کرتے ہو اور کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے شک دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تو وہ اللہ کیسے دے دے؟ اگر کسی ایک شخص سے چھٹکارا ہو گیا ہے تو سمجھو حقیقی عشق کو سمجھنے کا وقت ہے تمہارا۔ اس چیز کو سمجھنے کا وقت ہے کہ رب تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ یقین کرو کہ جب سارے دروازے بند ہوں تو ایک کھلا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ مانگو اس سے اور اس سے اس کی رضا مانگو۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اسے اپنے بندوں کو خوش کرنا آتا ہے۔ اللہ کو دینے میں دیر نہیں بلکہ تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ اللہ تو وہی ہے ویسا ہی ہے، پر یقینی سے پکارتے ہو تو بھی وہی اللہ، شکوہ کرتے ہو تب بھی وہی اللہ۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود ہی خود کو توڑتے ہو مگر وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا۔ جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔
اللہ صرف اپنی طاقتوں کے ساتھ آپ کے حالات کو اچھے سے برا یا برے سے اچھا نہیں کرتا۔ اللہ صرف اپنی حکمتوں کے ساتھ آپ کی سختیوں کو آسانیوں میں یا آپ کی آسانیوں کو سختیوں میں نہیں بدلتا۔ آپ کو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، پھر ہی اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آپ پر بندشیں نہیں لگائیں، اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے خود مختاری بخشی ہے کہ آپ جو چاہیں اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے تو پھر ان کے برے نتیجے پر بھی اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگلی 4 نمازوں کی توفیق تب ہی ملے گی نا جب پہلے ایک نماز پڑھی ہوگی۔ قرآن تب ہی سمجھ میں آئے گا نا جب روز اسے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ نیتیں عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ آپ ایک نماز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کے لیے بلا لے گا، پھر اللہ واقعی آپ کو اگلی نمازوں کی طاقت دے دے گا۔ آپ قرآن کی صرف ایک آیت روز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ کو نہ صرف اللہ کی باتیں نظر آنے لگیں گی بلکہ سمجھ بھی آنے لگیں گی۔ یہ جو دل ہے نا، عبادتوں کے سارے معاملات اس دل سے ہی شروع ہوتے ہیں، تو پھر محسوس کریں کہ یہ دل آپ سے کیا کہتا ہے، کیا یہ واقعی ہدایت مانگتا ہے؟ ہم اللہ سے ڈھیروں شکوہ کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دی۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے ہمیں آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے اور نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں غلط کیسے دے؟ اللہ کا شکر کریں، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کریں، کیونکہ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے اور وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم اس فیز سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی مشورہ دینے والا اور نصیحت کرنے والا نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سن سکے، ہماری خاموشی، ہمارا درد، ہماری تڑپ، یہ سب سن سکے، ہماری آنکھوں میں چھپی نمی کو محسوس کر سکے، ہمارا ٹوٹا ہوا لہجہ پہچان سکے۔ لیکن یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ نہیں محسوس کر سکتا۔ صرف اللہ ہے جو تب بھی سنتا ہے جب ہم ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے۔ جس نے دل کو تخلیق کیا صرف وہ جانتا ہے اس دل کی تڑپ، جس نے آنسو بنائے صرف وہ سن سکتا ہے ان خاموش آنسوؤں کا شور۔ اللہ پر توکل کریں اور اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اترتا جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخر کار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا
سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور ہر حال میں خوش رہنا ہوگا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ لوگ آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں کرنے دیں۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آج آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔